السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے۔ سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر کی اقوام متحدہ کے 75ویں سیشن اور اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت۔ صاحب سمو امیر نے ایران کے سفیر کو قطر اور ایران کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کے کردار کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اس کا موقف مستقل ہے اور فلسطینی انتظامیہ قطر کے اس موقف کی تعریف کر رہی ہے۔ قطر کورونا وائرس کے مقابلے میں اپنی کامیابیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 120,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشریے کی ابتدا صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی اقوام متحدہ کے 75ویں یوم تاسیس کے موقع پر منعقد کیے جانے والے اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت سے کرتے ہیں۔ یہ اجلاس ویڈیو کمیونیکیشن کے ذریعے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر میں منعقد ہوا اور ملکوں کے سربراہان، وزرائے اعظم اور ان کے ہمراہ وفدوں نے اس اجلاس میں شرکت کی ہے۔ صاحب سمو امیر نے اس موقع پر اپنے خطاب میں زور دے کر کہا ہے کہ اقوام متحدہ کا قیام دوسری عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد نوع انسانی کے لیے امید کا پیغام بن کے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کے چارٹر یعنی منشور کے اصولوں اور اس کے مقاصد کے بارے میں قطر کا موقف مستقل ہے اور وہ ان کی مسلسل تائید و حمایت اور مدد کر رہا ہے۔ صاحب سمو امیر اقوام متحدہ سے اپنے تمام خطابات میں دنیا کو درپیش بحرانوں اور کرائسس کو حل کرنے کے لیے بہت واضح تشخیص کرتے ہوئے نہایت ثاقب نظری سے ان بحرانوں کے حل پیش فرماتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ صاحب سمو امیر کے خطاب سنہری الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں۔ دنیا ان کا انتظار کرتی ہے اور دنیا کا سب سے بڑا پلیٹ فارم ان کلمات کی توثیق کر دیتا ہے۔ اور سب جانتے ہیں کہ صاحب سمو امیر اپنے خطاب میں علاقائی اور بین الاقوامی مسائل اور حالات کی تازہ ترین صورتحال کے بارے میں قطر کے واضح، ڈائریکٹ اور باشگاف موقف اور تصورات پیش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان بحرانوں اور مسائل کو حل کرنے کے لیے بات چیت، ڈائیلاگ اور سفارتکاری کو ہی فوقیت دی جائے۔ اب اس وقت جبکہ یہ علاقہ اور پوری دنیا بہت اہم موڑ مڑ رہی ہے تو ان حالات میں صاحب سمو امیر کی اس شرکت کو اور زیادہ اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ موجودہ حالات و مسائل میں سب سے زیادہ اہمیت مسئلہ فلسطین کے حوالے سے آنے والی امپروومنٹ کو مل رہی ہے اور قطر کے لیے تو یہ مسئلہ ہمیشہ ہی اس کی خارجہ پالیسی کے اولین موضوعات میں شامل رہا ہے کہ یہ پالیسی بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور بنیادوں پر قائم کی گئی ہے اور وہ قطر اور اس کی دانشمند قیادت کی طرف سے اختیار کی گئی پالیسی کے اصل جوہر کی حیثیت رکھتی ہیں۔ صاحب سمو امیر کے خطابات کو اس لیے بھی اہمیت دی جاتی ہے کہ ان میں قطر کا وہ مثبت اور تعمیری کردار نمایاں ہوتا ہے جو وہ ان مسائل کے بارے میں ادا کر رہا ہے۔ اسی بنا پر آج منگل کے روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 75ویں سیشن کے افتتاحی اجلاس میں بھی صاحب سمو امیر کی شرکت بہت اہمیت کی حامل ہے اور صاحب سمو امیر آج UN کی جنرل اسمبلی سے خطاب فرمائیں گے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سے ملک کے لیے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر جناب محمد علی سبحانی نے ملک میں ان کی سفارتی ذمہ داریوں کے اختتام پر دیوان امیری میں ملاقات کی ہے۔
صاحب سمو امیر نے قطر اور ایران کے درمیان تعلقات کو فروغ دینے کے لیے ان کے کردار کے اعتراف میں سفیر محترم کو الوجبہ اعزاز سے نوازا اور ان کی کامیابی کی تمنا کا اظہار کیا۔ سفیر ایران نے صاحب سمو امیر اور ملک کے اہلکاروں کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی سے اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیر نے ملاقات کی ہے۔ وزیر اعظم نے ان کی کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات کے مزید فروغ کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر مملکت برائے امور دفاع ڈاکٹر خالد بن محمد العطیہ سے ان کے دورہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کے دوران امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے سیاسی و فوجی امور جناب کلارک کوپر، امریکی وزیر خزانہ سٹیون مینشن اور سیکیورٹی اور ملٹری کوآپریشن کی ایجنسی کی ڈائریکٹر محترمہ ہائیڈی گرانٹ نے الگ الگ ملاقات کی ہے۔ ان ملاقاتوں میں مشترکہ دلچسپی کے موضوعات اور ان سے متعلقہ وسائل پر بات چیت کی گئی ہے۔ تنظیم آزادی فلسطین کی ایگزیکٹو کمیٹی کے سیکریٹری جناب صاحب اورقات نے مسئلہ فلسطین کی تائید و حمایت اور مدد پر مشتمل قطر کے موقف کی تعریف اور ستائش کی ہے۔ انہوں نے قطر کی جانب سے کرائی گئی اس تاکید کو بہت قیمتی بتایا ہے کہ فلسطینی مسئلے کے بارے میں قطر کا موقف مستقل موقف ہے اور اس موقف میں باضابطہ تحریر ہے کہ اسرائیلی قبضہ ختم کیا جائے اور فلسطینی اسٹیٹ قائم کی جائے جس کا دارالحکومت القدس ہو، اور وہ بین الاقوامی قانون اور سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے عین مطابق۔ فلسطینی اور اسرائیلی کشمکش کی تاریخ کے ایک ٹرننگ پوائنٹ رکھنے والے اس لمحے میں جس میں اسرائیل کے ساتھ امن کے سمجھوتوں پر دستخط کرنے کی ایک دوڑ جاری ہے، فلسطینیوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جا رہا ہے، اور اس موقع پر قطر کو گمراہ کن پروپیگنڈے کے ذریعے نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان پروپیگنڈا مہموں میں مسائل و موضوعات کو آپس میں خلط ملط کرتے ہوئے ان کی شکل بگاڑی جا رہی ہے اور نقصان برادر فلسطینی عوام کو پہنچایا جا رہا ہے اور ان کے آئینی اور قانونی حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔ قطر اپنے فلسطینی بھائیوں کے پریشانیاں کم کرنے کے لیے اس سے جو کچھ بھی ممکن ہوا ضرور کرے گا، اور یہ مدد اور حمایت اس وقت تک جاری رکھی جائے گی جب تک کہ فلسطینی اپنے تمام تر قانونی حقوق حاصل نہیں کر لیتے۔ اسی لیے قطر نے اپنے مستقل موقف کو دہرایا ہے۔ اس میں کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی قبضے کا خاتمہ ہو، فلسطینی اسٹیٹ کا قیام عمل میں آئے جس کا دارالحکومت شہر القدس ہو، اور تمام فلسطینی پناہ گزینوں کو ان کے اپنے گھروں اور علاقوں میں واپسی کا حق دیا جائے۔ قطر کا ہمیشہ سے یہی کہنا ہے کہ یہی وہ حل ہے جس کے ذریعے اس کشمکش کو اس کی جڑوں سے اور مستقل طور پر ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب تو اس کشمکش کو چھڑے ہوئے 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، اور کسی بھی دوسرے ذریعے سے اس کشمکش کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 228 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 237 بیمار اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور مریض اس بیماری میں چل بسا ہے۔ اب اس وقت تک ملک میں اس وائرس سے شفا پانے والوں کی مجموعی تعداد 120,540 ہو گئی ہے، اور جب سے یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا ہے قطر کا ہیلتھ سسٹم یہ ثابت کرتا آ رہا ہے کہ وہ یہاں کے معاشرے اور سماج میں رہنے والے تمام لوگوں کو مکمل ہیلتھ کیئر اور صحت کی سرپرستی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اور اس سلسلے میں یہاں کی پرائمری ہیلتھ کیئر فاؤنڈیشن کی کوششیں ایک حقیقت اور امر واقعہ ہیں۔ ملک میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ کی روک تھام کے لیے کی جانے والی کوششوں میں یہاں کے متعلقہ اداروں نے 6 اشخاص کو حراست میں لے لیا ہے کہ انہوں نے ہوم کوارنٹائن اور تنہائی میں رہنے کی شرطوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ اب ان سے قانونی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ خلاف ورزی کرنے والوں کی حراست احتیاطی اقدامات کے نفاذ کا حصہ ہے، جبکہ ان احتیاطی اقدامات کی منظوری وزارت صحت اور اس کی مدد کرنے والے دوسرے اداروں کی طرف سے دی گئی ہے تاکہ پبلک کی سلامتی کی ضمانت مل سکے۔ لیبیا کی تازہ ترین صورتحال میں سرت اور الجفرا کے آپریشن روم نے جو قومی وفاقی حکومت کی طرف سے قائم کیا گیا ہے، اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وہ موجودہ بحران کے فریقوں کے درمیان کسی بھی سیاسی چال کا حصہ نہیں بنے گا۔ ادھر طرابلس کے ایوان نمائندگان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ قانون سے باہر کیے جانے والے کسی بھی سمجھوتے کو مسترد کرتا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ مراکش اور سوئٹزرلینڈ میں 3 ٹریکس پر ہونے والے ڈائیلاگ اور اجلاسوں کی تائید و حمایت پر اتفاق رائے ہوا ہے۔ لبنان میں وہاں کے صدر جنرل میشیل عون نے ان کے ملک کی خطرناک سیاسی صورتحال پر متنبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ لبنان میں حکومت کی تشکیل کے بحران کو آئین کے متن کے مطابق حل کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ نامزد وزیر اعظم ابھی تک اپنی کابینہ کی تشکیل کے تصور، قلمدانوں کی تقسیم اور وزراء کے ناموں کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتا سکے۔ انقرہ نے یورپی یونین کے اس فیصلے پر کڑی تنقید کی ہے جس میں ترکی کی ایک کمپنی پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اس کمپنی پر الزام لگایا گیا ہے کہ اس نے لیبیا کو ہتھیاروں کی سپلائی پر عائد پابندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ انقرہ نے کہا ہے کہ یورپی یونین کا یہ فیصلہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ترک وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ امر انتہائی افسوسناک ہے کہ اس وقت یہ غلط فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ بحر روم کے مشرقی حصے میں کشیدگی کی سطح کو کم کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اس نے کہا کہ انقرہ یہ سمجھتا ہے کہ اس فیصلے کی کوئی بھی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اور آج کے اس نشرے کی آخری خبر ایران کے ایٹمی مسئلے میں امریکی انتظامیہ کی جانب سے ایران کے خلاف اقوام متحدہ کی پابندیوں کو فعال کیے جانے کے پس منظر میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان شدت میں اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران کے مرشد اعلیٰ آیت اللہ علی خامنائی نے کہا ہے کہ ان کے ملک پر امریکی جارحیت کی قیمت بہت بھاری ہوگی۔ ایران عراق جنگ کی برسی کے موقع پر انہوں نے کہا ہے کہ ایران ان کے بقول دشمنوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ آج کے جو نشریہ ختم ہونے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ صاحب سمو امیر کی اقوام متحدہ کے 75ویں سیشن اور اعلیٰ سطحی اجلاس میں شرکت۔ صاحب سمو امیر نے ایران کے سفیر کو قطر اور ایران کے درمیان تعلقات کے فروغ کے لیے ان کے کردار کے اعتراف میں الوجبہ اعزاز سے نوازا ہے۔ قطر نے زور دے کر کہا ہے کہ مسئلہ فلسطین کے بارے میں اس کا موقف مستقل ہے اور فلسطینی انتظامیہ قطر کے اس موقف کی تعریف کر رہی ہے، اور قطر کورونا وائرس کے مقابلے میں اپنی کامیابیاں جاری رکھے ہوئے ہے اور ملک میں اس بیماری سے شفا پانے والوں کی تعداد اب 120,500 سے تجاوز کر گئی ہے۔ قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔